بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ کے سلسلے میں ہم نے پچھلی نشست میں 2 عرب قوموں یعنی جو بنیادی 2 قومیں سیرت کی کتابوں میں بتائی جاتی ہیں ان کے بارے میں پڑھا، اور تیسری کے بارے میں نہیں پڑھا۔ یعنی 3 بنیادی اقسام عربوں کی بتائی جاتی ہیں: عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ تو ہم نے پہلی 2 اقسام عرب بائدہ اور عرب عاربہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ آج ہم عرب مستعربہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے شہر اور یا ارد کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت حسن و جمال سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ علیہ السلام کو جو بے اولاد تھیں کچھ پریشانی ہوئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں ایک بے آب و گیاہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف کی بنیادیں تو تھیں لیکن عمارت موجود نہیں تھی، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ آدم زاد، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور ایک عرصہ تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔
تفصیلات معلوم و معروف ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی مآخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، جو یہ ہے: نمبر 1، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا، اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ نے فرمایا: اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے: حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کیا نہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی بیٹی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اور پھر وہ فلسطین واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گاڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے، اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔
اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی بیٹی کو اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت، قیدار، ادبائیل، مبشام، مشماع، دوما، میشا، حدود، تیمہ، یتور، نفیس اور قیدمان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے، اور ان کے حالات زمانے کے گزرنے کے ساتھ ان کے حالات پر پردہ آ گیا۔ صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس طرح کے حالات سے محفوظ رہی۔ نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ بطرا ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ انساب کا علم رکھنے والے محققین کی ایک جماعت کا رجحان یہ ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس و خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کھچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ان کے ایک باب کا عنوان یہ ہے: نسبت الیمنی الی اسماعیل۔ اس پر انہوں نے بعض احادیث سے استدلال کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ قحطان نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے، اور اس کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر آتا ہے۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہیں بڑھتے تھے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، مگر خود ان کے درمیان اتنا اختلاف ہے کہ جمع و تطبیق ممکن نہیں۔ علامہ منصور پوری کا رجحان ابن سعد کے ذکر کردہ اس قول کی جانب ہے جسے طبری اور مسعودی نے من جملہ اقوال کے ذکر کیا ہے۔ عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ اب اس کے بعد معد کے بیٹے نزار اور اس کی اولاد سے متعلق تفصیل آئے گی۔